الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ وہ زندگی جو اللہ کے بندگی کے بغیر ہے وہ زندگی نہیں، وہ تو درندگی ہے، سراسر شرمندگی ہے۔ اصل زندگی وہی زندگی کہلاتی ہے جو بندگی والی زندگی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری دعائیں کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ایک دعا اہتمام سے کرتے بھی رہنا چاہیے اور کروانی بھی چاہیے کہ جب میرا آخری وقت آ جائے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ اس لیے کہ جس بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا وہ بندہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اور جس بندے کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو سکا وہ بندہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں ایک رات اپنے گھر کی چھت کے اوپر نماز پڑھ رہا تھا، ہمارے پڑوس میں ایک دھوبی رہتا تھا، تو مجھے اس کے گھر سے کچھ آوازیں آئیں۔ اس کی اہلیہ دھوبی سے کہہ رہی تھی، دیکھو جب سے میں اس گھر کے اندر آئی ہوں میں نے بہت سارے مصائب کا سامنا کیا ہے، فاقے برداشت کیے ہیں، تم نے جو کچھ کھانے کے لیے دیا میں نے کھا لیا، جو کچھ پہننے کے لیے دیا میں نے پہن لیا، لیکن یاد رکھو اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کے اوپر نظر اٹھائی میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ فرماتے ہیں جب اس کی میں نے بات سنی تو فوراً میری نظر قرآن کریم کی طرف گئی۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ انسان جب کسی غیر کی طرف نظر اٹھاتا ہے رب تعالیٰ کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے، رب تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ محبت کی نظر میرے علاوہ کسی اور کی طرف اٹھائے، کیونکہ یہ شرک خفی ہے۔ اس وجہ سے ایسا بندہ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، جب اس کا آخری وقت آ جاتا ہے رب تعالیٰ کلمے سے محروم کر دیتے ہیں، اور جو بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیتا ہے رب تعالیٰ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کو پاک رکھیں۔ نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے بندے سے رب تعالیٰ اعمال کی لذت کو چھین لیتے ہیں، ایمان کی حلاوت کو چھین لیتے ہیں۔ نماز کی چاشنی کیا ہوتا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا، سجدے کا سرور کیا ہوتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا، تلاوت قرآن کی لذت کیا ہوتی ہے کچھ پتہ نہیں، کیوں؟ نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو رہی۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے کسی غیر محرم کو جان بوجھ کے شہوت سے دیکھ لیا، فرماتے ہیں 6 مہینے تک مجھے رب تعالیٰ نے تہجد سے محروم کر دیا۔ تو یہ نگاہ غیر کے اوپر اٹھانا یہ بہت خطرناک ہے، اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ مرتے وقت رب تعالیٰ کلمے سے محروم کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ دوسرا عمل جس کی وجہ سے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے وہ ہے مسواک کا اہتمام کرنا۔ جو بندہ مسواک کا اہتمام کرتا ہے رب تعالیٰ اس بندے کو بھی مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔
کتنا آسان کام ہے، آسانی سے مسواک میسر ہو جاتی ہے۔ بندہ مسواک کا اہتمام کرے، دانتوں کو صاف ستھرا رکھے۔ ویسے بھی جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، دوسرا بندہ اس کی بات سن نہیں سکتا، جس کو معلوم ہونا اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، وہ دور سے چل کے آ رہا ہے بات کرنے کے لیے، یہ پہلے سے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ ابھی یہ آیا ہے، اس سے بات کرے گا، اس کی منہ کی بدبو برداشت نہیں ہو پاتی۔ انسان بھی تنگ ہوتے ہیں، فرشتے بھی تنگ ہوتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے کہ جو بندہ مسواک کر لیتا ہے اہتمام سے، جب اس کا آخری وقت آ جاتا ہے رب تعالیٰ کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ مسواک کا اہتمام کرتا ہے، جب اس کا آخری وقت آتا ہے، اسرائیل علیہ السلام خود تشریف لاتے ہیں، وہاں جو شیطان بیٹھا ہوتا ہے اس کو بھگا دیتے ہیں، اور اس بندے کو آ کر کلمہ یاد دلاتے ہیں کہ میں اسرائیل ہوں، میں تیری جان لینے کے لیے آیا ہوں، تو جلدی سے کلمہ پڑھ لے۔ خود آ کر اس بندے کو کلمہ یاد دلا دیتے ہیں جو بندہ مسواک کا اہتمام کرتا ہے۔ اور سب سے عام فائدہ کیا کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جس کی وجہ سے رب تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں وہ ہے اذان کا جواب دینا۔ مسجد میں مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہم اس کے ساتھ ساتھ وہی کلمات دہراتے جائیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہی کلمات دہرا دیں، یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں۔ تو جو بندہ اذان کا جواب اہتمام کے ساتھ دیتا ہے، جب اس بندے کا بھی آخری وقت آ جاتا ہے رب تعالیٰ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ اذان کے جواب دینے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی کی وہ تشریف فرما تھیں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میمونہ جو عورت اذان کا جواب دے گی رب تعالیٰ ہر کلمے کے اوپر اس کو 1 لاکھ نیکی کے ثواب عطا فرمائیں گے۔ 17 کلمات 17 لاکھ نیکیاں۔ قربان جائیے ام المومنین پر، پوچھتی ہیں اللہ کے رسول یہ تو آپ نے عورتوں کے لیے فرمایا نا، اگر مرد اذان کا جواب دیں تو ان کو کتنا ثواب ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر مرد اذان کا جواب دیں اور اہتمام کے ساتھ مسجد کی طرف جائیں، ان کو ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکی کو ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس کو اہتمام سے پڑھا جائے، جتنا ثواب اذان پہ اتنا ثواب دعا کے اوپر ملے گا۔ کتنا سارا ثواب ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اذان کا جواب اہتمام سے دیں، یہ ثواب بھی ملے گا، اور سب سے اہم فائدہ کیا ہوگا کہ رب تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دے گا۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے رب تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں وہ ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ جو بندہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے رب تعالیٰ اس بندے کو بھی مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے نیکوں کو رب تعالیٰ جنت میں بھیج دے اور جو ان سے محبت رکھتا ہے اس کو جہنم میں بھیجے؟ ایسا نہیں ہے۔ المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے۔ آپ کے یہاں بہاولپور اسٹیشن پہ آپ جائیں تو یہاں سے کچھ گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں ریلوے کی جو ہے اسلام آباد، کچھ جا رہی ہیں کراچی، کچھ کوئٹہ۔ ایک اللہ والے اسٹیشن کے اوپر پہنچے، ان کے ساتھ ساتھی بھی تھے، تو اپنے ساتھیوں سے بات کرنے لگے، ساتھیوں یہ ریل کے ڈبے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ریل کے ڈبے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اس میں جو نئے ڈبے ہیں نا یہ پرانے ڈبوں سے کہتے ہیں تم پرانے سے ڈبے ہو، تمہاری شکل صورت بھی اچھی نہیں ہے، تمہاری سیٹیں بھی پھٹی ہوئی ہیں، چلتے ہو تو ہزاروں آوازیں تمہارے اندر سے نکلتی ہیں، کوئی بندہ تمہارے اندر بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ دیکھو ہم نئے ڈبے ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، اچھی سیٹیں ہیں، ہر بندہ ہمارے اندر بیٹھنا بھی پسند کرتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ہمارے ساتھ جڑ گئے ہو۔ تو حضرت پرانے ڈبوں نے کیا جواب دیا؟ پرانے ڈبے کہنے لگے تم ٹھیک کہتے ہو، تم نئے ہو ہم پرانے ہیں، تمہارے اندر ایسی ہے ہمارے اندر ایسی نہیں ہے، تمہاری سیٹیں اچھی ہیں ہماری سیٹیں پرانی ہیں، لیکن بھائیو ایک کام ہم نے بھی بہت مضبوط کیا ہوا ہے۔ تم نے کیا کام کر لیا؟ ہم نے اپنے کنڈے کو تمہارے کنڈے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اب چاہے تم بہاولپور سے اسلام آباد جاؤ چاہے کراچی جاؤ، جہاں تم پہنچو گے نا وہاں ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ ہمارے جیسے اعمال ہیں ہم سب جانتے ہیں، لیکن اگر نیک لوگوں کے ساتھ محبت رکھیں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے، جہاں رب تعالیٰ ان کا حشر فرمائے گا وہاں بھی پہنچا دے گا۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میرے سامنے یہ شعر گزرا علامہ رومی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ تو میں نے دل میں خیال کیا کہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں نا بس اوقات مبالغہ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔
جس سے خوش ہوتے ہیں تو اس کو زمین سے اٹھاتے ہیں آسمان تک پہنچا دیتے ہیں، جس سے کچھ خفگی پیدا ہو جائے تو اس کو آسمان سے گراتے ہیں، تحت ثری تک لے جاتے ہیں۔ لگتا ہے یہ ہے کہ یہاں بھی علامہ رومی نے کچھ مبالغہ کر دی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف 100 سال کی نفلی بے ریا عبادت، بے ریا کہا جاتا ہے ایسی عبادت جس میں دکھلاوا نہ ہو، اور دوسری طرف ایک ساتھ عربی زبان میں ساتھ کہا جاتا ہے 20-25 منٹ کے وقت کو، یہ کسی اللہ والے کے ساتھ لگا دینا، یہ 100 سال کی نفلی بے ریا عبادت سے بہتر ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد اپنے شیخ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ مسکرائے، فرمایا مفتی شفیع تو کہتا ہے کہ مجھے اس میں مبالغہ نظر آ رہا ہے، تو اگر کہے تو یہ شعر میں پڑھ لوں، حضرت یہ شعر آپ پڑھ لیں۔ تو حضرت نے پڑھا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سالہ طاعت بیریا۔ حضرت مجھے 100 سال کے اوپر اشکال ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں لاکھ سال سے بہتر ہے۔ پھر حضرت نے سمجھایا کہ دیکھو کوئی بندہ 1000 سال تک عبادت کرے، اللہ کے حضور سجدے کرے، آپ بتاؤ اس کی قبولیت کی کوئی گارنٹی ہے؟ حضرت قبولیت کی گارنٹی تو کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان نے اتنے سجدے کیے تھے زمین کے اوپر، زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن رب تعالیٰ نے اس کی عبادت کو ٹھکرا دیا۔ بلم بن باورا ایک بزرگ تھا بنی اسرائیل کا، اس نے 400 سال تک سجدے کیے تھے۔ جب اس نے وقت کے پیغمبر کے خلاف بات کی، رب تعالیٰ نے اس کی 400 سال کی عبادت کو ٹھکرا دیا، فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے جیسی ہے۔ تو قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اچھا اگر آپ سمجھ گئے ہو کہ قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں جو وقت اللہ والوں کے ساتھ گزارا جاتا ہے اس کی قبولیت کی گارنٹی خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم رجال لا یشقى جلیسہم، یہ میرے ایسے بندے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کوئی بدبخت نہیں ہوتا۔ بدبخت اس بندے کو کہتے ہیں جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ ہم ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں بدبخت، ہمیں یہ اس لفظ سے احتراز کرنا چاہیے، کسی کو بدبخت نہیں کہنا چاہیے۔ بدبخت تو وہ ہوتا ہے جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ فرمایا جو اللہ والوں کی صحبت میں چلا جاتا ہے رب تعالیٰ اس کی بدبختی کو ختم فرما دیتے ہیں۔ جب رب تعالیٰ کسی بندے کی بدبختی کو ختم فرما دیں، نیک بخت بنا دیں، جنتی بنا دیں، اس کو دوبارہ بدبخت نہیں بننے دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہوتا ہے وقت، اس کی قبولیت کی گارنٹی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود دے کر گئے ہیں۔ تو جو بندہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے رب تعالیٰ اس بندے کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو بندہ اللہ کے ڈر سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، لوگوں کے ڈر سے نہیں، صرف اللہ کے ڈر سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کو بھی مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ گناہ کا موقع تھا، کوئی غیر محرم عورت جا رہی تھی، کسی عورت نے کسی غیر محرم کو دیکھ لیا، کسی مرد نے کسی غیر عورت کو دیکھ لیا، نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے غیر جگہ نظر نہیں اٹھانی۔ اس وقت اندر آریاں چل رہی ہوتی ہیں، چھریاں چل رہی ہوتی ہیں، تو ایک دفعہ دیکھ لے، نہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اس وقت جو بھی یہ بندہ دعا کرے گا رب تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اس میں اعظم بتاؤ کہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ فرمایا گناہ کا موقع ہو اور اس وقت اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دے، اس وقت کے اندر جو بھی دعا کرے گا رب تعالیٰ منوان قبول فرما لیں گے۔ اور سب سے اہم فائدہ کیا ہوگا کہ رب تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو بندہ رب تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرتا رہتا ہے، جہاں بھی بیٹھتا ہے وہاں اپنے اللہ کا تذکرہ چھیڑ دیتا ہے۔ اللہ اگر آپ مجھے آنکھیں نہ دیتے میں نابینا ہوتا، اگر آپ مجھے کان نہ دیتے میں بہرا ہوتا، زبان نہ دیتے میں گونگا ہوتا، ہاتھ نہ دیتے میں لولا ہوتا، پاؤں نہ دیتے میں لنگڑا ہوتا، صحت نہ دیتے میں بیمار ہوتا، مولا اگر آپ اولاد نہ دیتے میں لاولد ہوتا، آپ مجھے عقل نہ دیتے میں پاگل ہوتا، آپ مجھے عزت نہ دیتے میں ذلیل ہوتا۔ اللہ یہ سب کچھ آپ ہی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ جب یوں بندہ رب تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچتا جاتا ہے، رب تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرتا جاتا ہے، رب تعالیٰ کو یہ بندہ بہت پیارا لگتا ہے۔ جب اس بندے کا آخری وقت آتا ہے رب تعالیٰ اس بندے کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو بندہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتا رہتا ہے رب تعالیٰ اس بندے کو بھی مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہ تو ہر وقت میرے ہی نام لیتا رہتا ہے نا، اب تو کلمے کی ضرورت ہے۔
لہٰذا میں اللہ خود اس کو کلمہ یاد دلا دیتا ہوں۔ تو جو بندہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتا رہتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کو بھی مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ ہمارے ایک پیر بھائی تھے، ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ ابھی آپ کا آپریشن ہونا ہے اور آپ کو بے ہوش کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں انہوں نے بے ہوشی سے پہلے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں مجھے 1.5 گھنٹہ لگ گیا ان کو آپریشن کرتے ہوئے، پورے وقت کے اندر وہ کلمہ ہی پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ، بے ہوشی کے عالم میں لا الہ الا اللہ۔ یہ یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حفظ کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں راتوں کو یہ سوئے ہوتے ہیں اور یہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مدرسے کے حال میں بچے سوئے ہوتے ہیں، کبھی ادھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہوتی ہے، کبھی ادھر سے سویا وہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ دن بھر بندہ جو کچھ کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو رات کو اس کے منہ سے وہی کچھ نکل رہا ہوتا ہے۔ ایک کنڈکٹر ہوتا ہے، وہ گاڑی کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، بہاولپور ملتان۔ اب رات کو سویا ہوتا ہے نا، اس کے منہ سے وہی الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کا نام لیتا رہتا ہے تو وہ سوئے ہوئے اس کے رب تعالیٰ اس کے منہ سے وہی کلمات دہراتے ہیں۔ تو ہمیں عادت ہونی چاہیے کہ ہم اس کلمے کی عادت بنائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو مرتے وقت رب تعالیٰ ہم سب کو کلمہ نصیب فرما دے گا۔ اور آخری چیز جس کی وجہ سے رب تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں، وہ ہے خاتمہ بالخیر کی دعائیں کرنا۔ جو بندہ خاتمہ بالخیر کی دعائیں کرتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کو بھی مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ وہ اللہ تو کریم پروردگار ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کوئی بہانہ مل جائے میں اپنے بندے کی مغفرت کر دوں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک رب تعالیٰ کے بندے سے فرمائیں گے، تو گناہ کر کے میرے پاس آ گیا، نیک نہ بنا، اسی گندی حالت کے اندر میرے پاس آ گیا۔ وہ کہے گا اللہ میں دعائیں تو بہت کرتا تھا، اللہ میں آپ سے دعائیں تو بہت کرتا تھا، اللہ مجھے نیک بنا دے، گناہوں کی عادت مجھ سے چھڑا دے، پر مولا شیطان بھی ساتھ لگا ہوا تھا، نفس کی مکاریاں بھی تھیں، ماحول بھی خراب تھا، سوسائٹی بھی خراب تھی، میں نیک بن نہ سکا۔ اللہ میں دعائیں تو آپ سے بہت کرتا رہا۔ جب یہ کہے گا نا اللہ میں آپ سے دعائیں تو بہت کرتا رہا، رب تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، صرف فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے فرمائے گا ذرا اس کا نامہ اعمال دیکھو، کیا واقعی اس نے دعائیں کی ہوئی ہیں؟ فرشتے نامہ اعمال کھولیں گے، جا بجا لکھا ہوگا اللہ مجھے نیک بنا دے، اللہ ہی گناہوں کی عادت مجھ سے چھڑا دے، یا اللہ لکھا ہوا ہے، اچھا لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کے اندر وہ استقامت تھی جو استقامت میرے نیک بندوں کے اندر ہوتی ہے۔ دیکھو نا، شیطان کے ساتھ تو اس کی پوری زندگی کشتی تھی، وہ گناہ کروا کے گراتا تھا، یہ گرا نہیں رہتا تھا، یہ توبہ کر کے پھر کھڑا ہو جاتا تھا، استقامت دکھاتا تھا۔ آج اس استقامت کی بنا پر میں اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اس کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ تو جو بندہ خاتمہ بالخیر کی دعائیں کرے گا، رب تعالیٰ اس بندے کو بھی مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیکی تقوی والی زندگی نصیب فرما دے۔ میں بات کو ختم کرتا ہوں، دیکھیے جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، تو رب تعالیٰ اس کے سابقہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صرف معاف ہی نہیں فرماتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ کہاں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، کہاں توبہ کی، رب تعالیٰ نے توبہ کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بڑے بزرگ گزرے، فرماتے ایک دفعہ میں اپنے گھر سے باہر نکلا، میں گلی میں جا رہا تھا کہ ایک مکان کا دروازہ کھلا اور ایک ماں اپنے بیٹے کو مارتی مارتی باہر لے کے آ رہی تھی، کہہ رہی تھی دفعہ دور ہو جا، یہاں سے دور چلا جا، تو نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے، تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ میرے گھر میں ٹھہر سکے۔ اس کو گھر کے دروازے سے باہر کیا، پیچھے کنڈی لگا لی۔ امام صاحب فرماتے میں لڑکے کو دیکھا، چھوٹا سا تھا، 8-9 سال کے قریب اس کی عمر تھی، یہ لڑکا کہاں جائے گا؟ وہ لڑکا چلتے چلتے گلی کے آخر تک پہنچ گیا، تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہا، رو بھی رہا ہے، کھڑا بھی ہے، سوچ بھی رہا ہے، پھر روتے روتے واپس آیا، دروازے کے ساتھ ہاتھ لگاتا ہے، دروازہ بند ہے، ہمت نہیں ہے دروازہ کھلوا سکے، ڈر ہے ماں کا، وہیں بیٹھتا ہے، نیند آتی ہے، سو جاتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تھی، اس کی ماں نے پھر کسی کام سے دروازہ کھولا، دیکھا لڑکا یہیں لیٹا ہوا ہے، اس کو دوبارہ قمیص سے اوپر پکڑا کے وہاں سے پکڑا، تو جاتا کیوں نہیں ہے، میری جان کیوں نہیں چھوڑتا ہے، مجھے تو نے کیوں پریشان کیا ہوا ہے؟ جب دوبارہ جھنجھوڑا نا، اس لڑکے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے،
کہنے لگا امی جب آپ نے مجھے مارا تھا نا، میں تو چلا گیا تھا، میں گلی کے آخر تک پہنچ گیا تھا، میں نے سوچا چلو چلا جاتا ہوں، کسی کی جوتے صاف کر لوں گا، کسی کی منت سماجت کر لوں گا، اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹا لوں گا، پر امی مجھے خیال اور آ گیا جس وجہ سے میں واپس آیا۔ ارے تجھے کیا خیال آیا؟ مجھے یہ خیال آیا ٹھیک ہے بھوک مٹانے کے لیے تو میں کچھ کر سکتا ہوں، لیکن جو محبت مجھے آپ دیتی ہے نا وہ محبت مجھے کوئی نہیں دے گا۔ امی یہ خیال آیا تو میں واپس آ گیا ہوں، جتنا چاہتی ہے مجھے مار لیجئے، امی میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ ماں کہنے لگی اچھا لڑکے اگر تجھے یہ خیال آ گیا ہے نا تو میں نے بھی گھر کے سارے دروازے تیرے لیے کھول دیے ہیں، جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح جب بندہ مومن اللہ رب العزت کی حضور روتا ہے، دعائیں کرتا ہے، الہی عبدک العاصی عطاکا، اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے در پہ حاضر ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے، پیارے اللہ آپ سے یہ دعا کر رہا ہے، فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ، اللہ اگر آپ معاف فرما دیں گے یہ آپ کی شان کے لائق ہے، فَإِن تَدْرُدْ فَمَن يَرْحَمُ سِوَاكَ، اللہ جیسے آئے تھے اگر ویسی خالی خلی واپس لٹا دیا تو آپ کے علاوہ کون ہے جو میرے اوپر رحم کرے گا؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجئے، ہمتاً متوجہ کے دعا کیجئے، خوب رو رو کے دعا کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ والوں کو اپنے ساتھ والیوں کو بھول جائیے، اپنے رب کے ساتھ لو لگا لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار ہم سب تیرے عاجز مسکین بندے اور بندیاں ہیں، اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی فرما، اللہ ہمارے آنے والے وقتوں کو گزرے وقتوں سے بہتر بنا، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کے لیے کفارہ بنا۔ اے کریم پروردگار جو گناہ ہم نے دن میں کی ان کو بھی معاف فرما، جو راتوں میں کی ان کو بھی معاف فرما، جو چھپ چھپ کے کی ان کو بھی معاف فرما، جو اعلانیہ کی ان کو بھی معاف فرما، اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں ان کو بھی معاف فرما، جو گناہ ہم کر کے بھول گئے مولا ان کو بھی معاف فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے پیارے اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما۔ اللہ آج کافر کھل کے کہتا ہے او مسلمانوں کہاں ہے تمہارا اللہ، کیوں نہیں تمہاری مدد کرتا؟ اے کریم پروردگار اگر آپ بھی ہمیں چھوڑ دیں گے ہمارا تو آپ کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے۔ اللہ یہ در ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے، میرے امتیوں تمہیں جب بھی مانگنا ہو اس در سے مانگا کرو، یہ وہ داتا ہے جو دے کر خوش ہوتا ہے۔ اے کریم پروردگار اگر کوئی رام رام کہتا ہوا جہنم چلا جاتا ہے اس کی زندگی کے اوپر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس اس بندے اور اس بندی کی زندگی کے اوپر ہوتا ہے جو پوری زندگی اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے، مسجدوں سے تعلق رہا، مدرسوں سے تعلق رہا، خانقاہوں سے تعلق رہا، نیک جماعتوں کے ساتھ چلتے پھرتے رہے، وہ اگر ناکام ہو جاتے ہیں ان کی زندگی کے اوپر افسوس ہے۔ کل کافر کہیں گے ان کو کیا ہو گیا، یہ تو مسجدوں مدرسوں خانقاہوں کے مینڈے ہوتے تھے، یہ بھی یہیں چلے آئے۔ اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا لیجئے، ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما دیجئے۔ اے بے کسوں کی دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے پیارے اللہ آپ خود فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ مانگنے والوں کو جھڑکی نہ دیا کرو۔ اللہ ہم کمزوروں کو حکم دیا کہ ہم مانگنے والے کے سامنے انکار نہ کریں۔ اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے اوپر بیٹھے ہوئے، آپ ہی یہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ اے پیارے اللہ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا انما الصدقات
الصدقات للفقراء کہ صدقے فقیروں کے لیے ہے۔ اللہ جب ہم سب کے سب فقیر ہیں، صدقے بھی فقیروں کے لیے ہے، تو پیارے اللہ ہم سب کو معاف کر کے صدقہ فرما، ہم سب کی مغفرت فرما کے صدقہ فرما۔ اے پیارے اللہ، ہمیں دنیا میں دیکھا ہے کوئی بچہ گندا ہو جائے، اس کی ماں اس کو پھینکتی تو نہیں ہے، سردیوں کی رات کے اندر بھی اٹھ کے اس کو صاف ستھرا کرتی ہے، پھر صاف کپڑے میں لپیٹ کے سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ مولا ہم بھی گناہوں میں لتھڑے ہوئے آپ کے در پہ حاضر ہیں، آپ بھی ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما لیجئے اور رحمت کی چادر میں لپیٹ لیجئے۔ اے پیارے اللہ، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ صدقے فقیروں کے لیے ہیں۔ اللہ جب ہم سب کے سب فقیر ہیں، صدقے بھی فقیروں کے لیے ہیں، تو پیارے اللہ ہم سب کو معاف کر کے صدقہ فرما، ہم سب کی مغفرت فرما کے صدقہ فرما۔ اے پیارے اللہ، اے سونے اللہ، اے معاف کر کے خوش ہونے والے اللہ، اس پورے مجمع کے اوپر ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے اللہ جی، ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مولا آپ کی ایک رحمت کی نظر کی بات ہے، ہماری تو زندگی کا سوال ہے۔ اللہ یہ دعا کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ جواب نہ آ جائے، لوگوں میں رحمت کی نظر تو بلال پہ ڈالتا تھا، میں رحمت کی نظر تو سمیہ پہ ڈالتا تھا، میں رحمت کی نظر تو خبیب پہ ڈالتا تھا، تم اپنے کرتوت تو دیکھو، تمہارا ظاہر کچھ ہے، تمہارا باطن کچھ ہے۔ ارے لوگوں میں نیک ہوتے ہو، تنہائیوں میں شیطان بھی تم سے شرما جاتا ہے۔ مسجد میں نیک بن جاتے ہو، گھروں میں جا کے درندے بن جاتے ہو۔ ارے ہاتھ میرے سامنے اٹھاتے ہو، دل اور سوچوں میں گم ہے۔ مولا مانا کہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، پر مولا آپ کے محبوب کی امت سے ہیں۔ الہ اپنے محبوب کی لاج رکھ لیجئے، اپنے محبوب کی لاج رکھ لیجئے اور ہم سب کو معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، اے پیارے اللہ، ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، آپ کی رحمت کی نظر جب کسی کے اوپر پڑتی ہے اس کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ نے رحمت کی نظر فضیل بن عیاض کے اوپر ڈالی تھی، اس نے ڈاکوں کی سرداری چھوڑ دی تھی، امام الاولیاء بن گیا تھا۔ اللہ آپ نے رحمت کی نظر بشر حافی کے اوپر ڈالی تھی، اس نے دنیا کی شراب پینی پلانی چھوڑ دی تھی، آپ کی محبت کی شراب پی لی تھی۔ اے کریم پروردگار، ایسی رحمت کی نظر ہم سب کے اوپر ڈال دیجئے۔ اے کریم پروردگار، جتنے بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو صحت کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ مولا اٹکے ہوئے کاموں کو حل فرما دیجئے، مشکلوں کو دور فرما دیجئے۔ مولا جن گھروں کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں اللہ وہاں محبتیں پیدا فرما دیجئے۔ مولا جن گھروں کے اندر جوان بچے جوان بچیاں ہیں اللہ ان کے لیے نیکوکار جوڑ پیدا فرما دیجئے، ماں باپ ان کا فرض ادا کرنا آسان فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے کریم پروردگار، جو قرض دار ہیں قرض سے خلاصی کا اسباب مہیا فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، اس محفل میں جو لوگ بیمار ہیں، مرد عورتیں گھروں پہ، یا ہمارے عزیز و قارب بیمار ہیں، چھوٹے بڑے مرد ہوتے ہیں گھروں میں اسپتالوں میں، یا اس محفل میں مرد ہوتے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما دیجئے، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، ظاہری باطنی روحانی جسمانی شفا عطا فرما دیجئے۔ مولا جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے اللہ ان سب کی بخشش فرما دیجئے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، ہمارے ہر نیک عمل دعا میں ان کو شامل فرما لیجئے۔ مولا بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، فون کیے، زبانی کہا، میسج کیے، اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے لیکن نہیں کہہ سکے، اللہ آپ سب کی حاجتوں کو جاننے والے ہیں، جس کی جو حاجت ہے اللہ غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے، جس کی جو ٹینشن اور پریشانی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے، یہاں پڑھنے والے طلباء، پڑھانے والے اساتذہ، انتظامیہ والے، معاونین، محبین، اللہ سب کو قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما دیجئے، ہر بچے کو دین
کا مینارہ بنا دیجئے اور پورے عالم میں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے کریم پروردگار، ادارے والوں کے جو جو منصوبے ہیں اللہ ان کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس ادارے سمیت تمام مدارس عربیہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجئے اور اس کو پورے عالم میں پھیلا دیجئے۔ مولا جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتا ان خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ جو لوگ تیرا نام بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی بھی لیے ہوئے ہیں مولا ان کی مدد فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، اے پیارے اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما دیجئے۔ جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں اندرونی یا بیرونی ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے۔ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے مولا ان کو چن چن کے دفع دور فرما دیجئے۔ تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیے، زندگی میں بار بار مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک کے سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرمائیے، سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ کشمیر، افغانستان، برما، شام، فلسطین، عراق، یمن کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ مولا جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرمائیے، کفر کا منہ کالا فرمائیے۔ مولا آخر میں ہم پھر کہتے ہیں مولا ہم سب کو غموں سے محفوظ فرمائیے، مرضوں سے محفوظ فرمائیے، قرضوں سے محفوظ فرمائیے، علت، ذلت، قلت سے بچائیے۔ اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے بچائیے، ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائیے، عزت کے بعد ذلت سے بچائیے، قبولیت کے بعد مردودیت سے بچائیے، علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت کے کاموں سے بچائیے۔ رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہ اپنے شیان شان عطا فرمائیے۔ ہم سب کے یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ سب قبول فرما لیجئے۔ اللہ اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے جن جن حضرات نے جس انداز میں محنتیں اور خدمتیں کی ہیں اللہ اس کے بدلے ان کی دنیا آخرت بہتر فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔